أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بزيزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه وفيوده قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي إنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دیوبندیوں کا مدرسہ آج بھی بھرا ہوا ہے. ان میں سے یہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود. تو میں کہتا ہوں کہ ہم محبت رکھتے ہیں جامعہ الرشید سے. جامعہ الرشید ہم سے محبت رکھتا ہے. کوشش کی ہے. مفتی ارشد صاحب نے بھی بہت محنت کی. رات طلباء نے اساتذہ نے آپ حضرات کے لیے کوشش کی ہے تاکہ ہم آپ کا اکرام کر سکیں. آج 7 ستمبر ہے ماشاءاللہ. تو اس کا ابتدائی فیصلہ ہمارے ریاست باغلپور میں ہوا تھا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت درخواستی یہ بھی تشریف لے گئے تھے. وہ پوری تاریخ کو بیان کرنا مقصود نہیں لیکن یاد کے طور پر کہ آج ہمارا یوم ختم نبوت بھی ہے. ہمیں ختم نبوت کے عنوان پر عظمت صحابہ کے عنوان پر ٹھوس مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے ہم ختم نبوت کے نام سے بھی اور عظمت صحابہ صحابہ کے لیے بھی اور یہی در حقیقت دین کی حفاظت ہے. توحید بھی ہمیں حضور نے سکھائی. شاگردی یا اجازت حاصل ہے حضرت مولانا حسین علی افغان پچرا والے سے. حضرت نے تفسیر کو باقاعدہ پڑھی تھی حضرت مولانا حسین علی صاحب سے اور حدیث کی اجازت والے کو حاصل تھی. تو پھر حضرت درخواستی رحمہ اللہ مولانا حسین علی صاحب سے, حضرت مولانا حسین علی صاحب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے. آگے ساری نسبت محفوظ ہے ماشاءاللہ چلتی جا رہی ہے. تو یہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی 2 بڑی سنتیں ہیں. میرا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پڑھا جائے اصل سنت تو وہی ہوتی ہے. البتہ انوارات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان سے جو کچھ حاصل کیا ہے میں اس سب کی آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں. آپ حضرات تدریس بھی کریں. سند میں ہمارے نام کی بلا شک لکھ سکتے ہیں. اجازت ہے آپ حضرات کو. اور ان حضرات کے لیے جو اس سلسلے میں قائم ہیں سب کے لیے دعا بھی فرماتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس شہر سے سند حدیث لینے کے لیے آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کیا, دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ان کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے آ جائے. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم بر صغیر کے عظیم علم روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور آپ ایک مایہ ناز ہے. درخواستی کی سادگی اور حضرت کا ذوق حدیث جو ہے وہ حضرت کے اندر نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے. اشرقت نفسی بنور من ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع اور اشاعت کی توفیق عطا فرما. آخرت کی تمام ضروری تمام نعمت نصیب فرما. علماء کرام کی حفاظت فرما. مصارف مدارس کی حفاظت فرما.